وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہ اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہیں تمہارے اموال اور تمہیں تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ آج دنیا کے اندر رہ کر کے ہم مال کو کماتے ہیں، مال کو کمانے کے لیے ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بس ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا پیسہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم ذرا غور کر لو کہیں ایسا نہ ہو جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے تم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہو، جس مال کو جمع کرنے کے لیے، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے تم حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ مال تمہیں ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنا دے، تم کو ہلاک و برباد کر دے۔ آگے اللہ نے کہا ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آج ہم اس اولاد کے خاطر نمازوں کو ترک کر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، آج جس اولاد کے خاطر ہم مال کو کمانے کے لیے بہترین بلڈنگ تیار کر لیتے ہیں، مال کو حاصل کر کے بہترین بلڈنگ بنا دیتے ہیں، بہترین گاڑی لا کر کے اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے حلال طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کی ہے تو یہی تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہو جائیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ معزز سامعین اکرام، خواتین حضرات، میرے بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانوں کا بلکہ دنیا کے ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہمارا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کی وضاحت اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتا دیا، ساتھ ہی ساتھ شریعت کے کن کن مسائل پر عمل کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری مکمل طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا ٹاپک کیا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے، کس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرا موضوع بیان ہے قبر کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اس کے بارے میں مختصراً میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین اکرام، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ موت ایسی بے وفا ہے کہ کسی بھی انسان کو چھوڑتی نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہر حال میں اس انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے، اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اس کے روح کو قبض کر لیتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ابھی اس انسان نے اپنے دل کے اندر
بہت ساری تمناؤں کو اور بہت ساری آرزوؤں کو پال رکھا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس کے بیوی کا کیا حال ہوگا، یا اس کے بیوی اس عورت کا انتقال ہو جائے گا تو شوہر کا کیا حال ہوگا، بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ان کے بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا، ان کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، ان کے بچوں کی کفالت کون کرے گا، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوچتی نہیں ہے۔ موت یہ نہیں سوچتی ہے کہ ابھی اس آدمی کو اپنے بال بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، تعلیم سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ موت یہ بھی نہیں سوچتی ہے کہ یہ آدمی، یہ نوجوان ابھی جوانی کے عمر سے گزر رہا ہے، ابھی جوانی کا مرحلہ چل رہا ہے، بڑھاپے کے عمر تک اس کو مہلت دے دیا جائے، موقع دے دیا جائے۔ بہرحال موت ہر حال میں آ جاتی ہے اور ہر انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ہر انسان کو موت کے گھاٹ سے گزار دیتی ہے، موت تک، جو وہاں تک جس جگہ تک انسان کو جانا ہوتا ہے اس جگہ تک یہ موت پہنچا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ سامعین کرام، جب تک انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے، اس وقت تک ایک آدمی لاپرواہی کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچانتا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے، کس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین کے حقوق کو پورا کرنا ہے، یا کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان پرواہ نہیں کرتا ہے، بالکل ویسے ہی عام انسان کی طرح سے زندگی گزارتا رہتا ہے، عام انسان کی طرح اپنی زندگی کو بتاتا رہتا ہے۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے، موت جب سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اگر انسان مہلت مانگنے کی کوشش کرے گا، اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ ہم کو تھوڑا سا اور موقع دے دیا جائے، تھوڑی سی اور مہلت مل جائے، تو ذرہ برابر بھی مہلت انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی بھی انسان، چاہے کتنا بڑا اچھا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا حاجی نمازی کیوں نہ ہو، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ کوئی انسان دوبارہ دنیا کے اندر لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی، اب اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور برزخ کی زندگی کا شروعات ہو جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی کو اللہ رب العالمین شروع کر دیتا ہے۔ اب لاکھ وہ انسان کوشش کرے، دوبارہ موقع اور مہلت دنیا کے اندر اس کو ملے گی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے جب تک زندگی گزارتے ہیں بالکل لاپرواہی اور سستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا اس قبر کے عذاب کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اس قبر کی تاریکی کے بارے میں، اس قبر کے اندھیرے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں جو انتہائی زیادہ اندھیرا ہوگا؟ قبر کے اندر کہیں سے لائٹ موجود نہیں ہوگی، قبر کے اندر کوئی کسی کا ہیلپ کرنے والا موجود نہیں ہوگا، قبر کے اندر تمہاری بیوی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گی، قبر کے اندر تمہارا بیٹا تمہارا ہیلپ کرنے کے لیے، تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، قبر کے اندر تمہارا باپ تم کو مدد نہیں کرے گا، قبر کے اندر تمہارے دوست و احباب تمہیں کچھ بھی فائدہ پہنچائیں گے نہیں، قبر کے اندر نہ تو پنکھے کا انتظام ہوگا نہ ہی لائٹ کا انتظام ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی۔ دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، کرنٹ چلا جاتا ہے، تو لائٹ کے جانے کے بعد، کرنٹ کے جانے کے بعد بالکل ہمیں روم کے اندر، کمرے کے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے،
ایک انسان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے گھر کا دروازہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر چل کر کے جانا ہے۔ ایک انسان اپنی موبائل کو جو رکھے ہوئے ہوتا ہے پہلے سے، وہ ڈھونڈتا تلاشتا رہتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی اپنے بورڈ کو جس میں لائٹ لگا ہوا ہے یا جس میں فین لگا ہوا ہے اس کو تلاشتا ہے، لیکن انسان تلاش نہیں پاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندھیرے کی حالت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ قبر کا جو اندھیرا ہوگا وہ انتہائی زیادہ سخت ہوگا، انتہائی زیادہ اندھیرا ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ کس انسان کے لیے ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کے ان مجرموں کے لیے ہوگا، اللہ رب العالمین کے ان گنہگاروں کے لیے ہوگا جس نے دنیا کی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا ہے، جس نے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانا ہے، اپنے مقصد کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کس لیے بھیجا ہے، جس نے نہیں پہچانا ہے، اس کے لیے وہ قبر اندھیرا ہو جائے گی، وہ قبر انتہائی زیادہ اندھیرا ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس ایک مومن بندہ، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا بندہ، ایک توحید پر قائم و دائم رہنے والا بندہ، ایک پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ، اس کے قبر کو اللہ رب العالمین نور سے بھر دے گا، اس کے قبر کو اللہ رب العالمین روشنی سے بھر دے گا۔ اللہ رب العالمین قبر کے اندر باقاعدہ روشنی پیدا کر دے گا۔ کس کے لیے؟ جو متقی پرہیزگار نیک انسان بن کر کے رہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچانتا ہے، جو بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتا ہے، جو ہمیشہ نیک کام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین قبر کے مرحلے کو اس کے لیے آسان بنا دے گا، بلکہ اس کے اندر روشنی پیدا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے یہ کوشش کرنا ہے، یہ محنت کرنا ہے کہ قبر کے مرحلے کو آسانی کے ساتھ پار کر لینا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اب صحابہ کرام کی طرف میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، قبر پر جا کر کے تشریف لے جاتے تھے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کون ہیں؟ یہ عثمان غنی ہیں۔ ارے یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو دنیا کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی، 8 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ میرا عثمان تو وہ ہے، میرا عثمان تو وہ ہے کہ آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیکی نہیں کرے گا، ایک بھی نیکی نہیں کرے گا، تب بھی اللہ اس کو جنت دے کر کے رہے گا۔ اس عثمان کے بارے میں ان کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی۔ باقاعدہ عثمان غنی سے ہانی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ آسانی کے ساتھ طے ہو گیا، یعنی قبر کے سوال و جواب سے انسان کامیاب ہو گیا، اس کے اندر کامیابی مل گئی، تو آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، آئندہ آنے والا جو مرحلہ ہے، وہ انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا، انتہائی زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر قبر کا مرحلہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہوتا، اتنا زبردست مرحلہ قبر کا نہیں ہوتا، تو عثمان غنی جیسے جلیل القدر صحابی کھڑے ہو کر کے قبر کے پاس اتنا دیر تک نہیں روتے، اتنا زیادہ آنسو ان کو بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو معاملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور چلیے آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں۔ وہ نبی جو معصوم من الخطا ہے، جس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، وہ نبی ایک مرتبہ ایک جنازے میں شامل ہوتے ہیں، قبر کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں پر بیٹھنے کے بعد ایک لکڑی لے کر کے زمین کو کھودتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام،
فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا یا اخوانی فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا، اے میرے بھائیو تم لوگ اس دن کی تیاری کر لو. یہ جو دن ہے اس دن کے اندر جانا ہے، اس قبر کے اندر جانا ہے، اس قبر کی تیاری تم لوگ کر لو، کیونکہ قبر کا مرحلہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل مرحلہ ہے. قبر کا مرحلہ اتنا زیادہ سخت ہے، اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر رہ کر کے عمل صالح نہیں کیا، نیکیاں نہیں کی، تو قبر کے مرحلے سے آسانی کے ساتھ نہیں نکل سکتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو قبر انتہائی زیادہ اہم مرحلہ ہے. یہ اگر طے ہو گیا تو اس کے بعد کی منزلیں انتہائی زیادہ آسان ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کو دنیا کے اندر رہ کر کے وہ چیز ضرور ضرور کرنا چاہیے جو انسان کو قبر سے بچا سکے. آج ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے خاطر مال وغیرہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے آرام کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مال لا کر کے اکٹھا کرتے ہیں. جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہیں تمہارے اموال اور تمہیں تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دے. آج دنیا کے اندر رہ کر کے ہم مال کو کماتے ہیں، مال کو کمانے کے لیے ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مال کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بس ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا پیسہ ہو. اللہ نے کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم ذرا غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے تم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہو، جس مال کو جمع کرنے کے لیے، جس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے تم حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ مال تمہیں ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنا دے، تم کو ہلاک و برباد کر دے. آگے اللہ نے کہا ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے. آج ہم اس اولاد کے خاطر نمازوں کو ترک کر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں. آج جس اولاد کے خاطر ہم مال کو کمانے کے لیے بہترین بلڈنگ تیار کر لیتے ہیں، مال کو حاصل کر کے بہترین بلڈنگ بنا دیتے ہیں، بہترین گاڑی لا کر کے اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اے دنیا کے لوگوں، اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے حلال طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کی ہے تو یہی تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے کر کے تمام انسانوں کو کہہ دیا کہ ہر انسان کے جو مال اور اولاد ہے انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اگر صحیح طریقے سے دنیا کے اندر رہ کر کے مال کمایا گیا، صحیح طریقے سے رہ کر کے دنیا کے اندر مال کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین مانو کہ قبر کے عذاب سے ہر انسان بچ جائے گا، قبر کا مرحلہ اس کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر دنیا کے اندر رہ کر کے سودی لین دین کیا، دنیا کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا، دنیا کے اندر رہ کر کے جھوٹ بول کر کے اور اسی طرح سے حرام ذرائع کے ذریعے سے دولت کو حاصل کر لیا، تو یہ کچھ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے نہیں گی، بلکہ آپ کے لیے وبال جان بھی بن جائے گی اور آپ کو قبر کے اندر جو ہے اس سے گزرنا پڑے گا، قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بہت زیادہ ہم کو مال اور اولاد کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ مال اور اولاد انسانی کے لیے کیوں اتنا زیادہ فتنہ بن جاتا ہے. مان لو آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان چلا رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے، آپ کے دکان پر کسٹمر آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سامان خرید رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر آپ اپنے دکان کو چلاتے رہ گئے، اپنے سامان کو بیچتے رہ گئے اور آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا تو یقیناً یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہو جائے گا، آپ کے لیے آزمائش ہو جائے گی.
آپ کے لیے انتہائی زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ اموال کما رہے ہیں، مال کو اکٹھا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے خاطر، لیکن یہ مال اور یہ اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ کو روک نہیں رہی ہے، تو یقیناً آپ کے لیے یہ مال کمانا باعث مبارک ہے، آپ کے لیے یہ مال کمانا باعث فخر ہے، آپ کے لیے یہ مال کمانا آپ کو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لیکن یہی مال اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے روک رہی ہے تو جان جائیے کہ آپ کے لیے وبال جان ہے، آپ کے لیے مصیبت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مال اور اولاد کو اللہ رب العالمین نے فتنہ اسی لیے قرار دیا ہے کہ انسان مال کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ چلیے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اسی طرح سے 3 بیٹے ابراہیم، قاسم اور عبداللہ تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مصلحت دیکھیے، اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیوں کو باحیات رکھا، وہ لمبی عمر ان لوگوں کو ملی، لیکن بچوں کا مسئلہ یہ تھا کہ بچپن میں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹے دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل کر کے سہارا نہیں بن پائے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اس دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کیوں فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے اچانک سامنے دیکھتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، جن کی عمر 5-6 سال کی تھی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے پڑتے لال لباس پہن کر کے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے نواسے گر رہے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے انتہائی زیادہ محبت تھی، اپنے نواسوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی زیادہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے۔ ممبر رسول سے خطبہ دینا بند کر دیتے ہیں، ادھر کر کے جاتے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، اپنے کندھے پر بٹھانے کے بعد ممبر پر لا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچ کہا ہے اللہ رب العالمین نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں ممبر کو چھوڑ کر کے کیوں اپنے دونوں نواسوں کو اٹھانے کے لیے گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل کے اندر میرے نواسوں کی محبت بہت ہی زیادہ پائی جاتی تھی، اتنی زیادہ میرے نواسوں کی محبت میرے دل کے اندر پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں برداشت نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا کہ میرے دونوں نواسے گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، میں کیسے ان کو گرتے پڑتے دیکھوں۔ فوراً جا کر کے اٹھا کر لا کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، تم لوگ اپنی اولاد سے اتنا زیادہ محبت مت کرنے لگنا، اتنا زیادہ محبت مت کرنے لگنا کہ اس محبت کے خاطر آپ اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس اولاد ہے، آپ ان سے محبت کیجئے، محبت کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، مال کمانے کا اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ مال کمائیے، مال کو حاصل کیجئے، اپنے گھر کے خرچ کو چلائیے اور اتنا مال اپنے پاس اکٹھا کر لیجئے کہ جب بھی دین اسلام کا معاملہ آ جائے بے دریغ مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیجئے۔ یہ باقاعدہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے، باقاعدہ اس کا حکم دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مال ہی کے پیچھے بس مال آنا چاہیے اور اللہ کو بھول جائے گا تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا یہ مال اور یہ اولاد۔ میرے بھائی اور دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کفار و مشرکین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تانا کسا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ محمد تو ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی مرد اولاد موجود نہیں ہے،
ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی ایسا نہیں ہوا جو بڑھاپے کا سہارا بنے یا آگے کی زندگی کے لیے سہارا بنے۔ اسی لیے کفار و مشرکین ہمیشہ طنز کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مرد بچہ ہے تو اس کا نام و نشان باقی رہے گا، اس کا نام لینے والا رہے گا، یعنی باپ کا نام روشن رہے گا اگر مرد بچہ موجود ہے۔ لیکن اگر صرف عورت بچی موجود ہے تو ایسے میں باپ کا نام ختم ہو جائے گا، کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو اسی بات کو لے کر کے کفار و مشرکین طنز کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ایسا ہے جس کا نام و نشان مٹنے والا ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہ جائے گا، کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کفار و مشرکین کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کفار و مشرکین جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کر کے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمنان اسلام جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد آپ کا نام و نشان نہیں رہ جائے گا، آپ کو کوئی یاد کرنے والا بچے گا نہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مرد بچے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حشر کا میدان ہوگا، تمام کے تمام انسان وہاں پر آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک اکٹھا ہوں گے، تمام کے تمام انسان اللہ رب العالمین کی دربار میں حاضر ہوں گے، وہاں پر جمع ہوں گے، اور جب تمام مومن جب تک کہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی لیں گے اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے نام کی باقاعدہ یہ صورت ہم نے نازل کر کے قرآن کریم کے اندر ان دشمنان اسلام کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے، ہمیشہ برقرار ہے، گرچہ ان کے پاس کوئی مرد اولاد نہیں ہے، کوئی مرد بچہ بچا ہوا نہیں ہے، لیکن نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ذرا سوچئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے وہیں پر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا گیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا نام ذکر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے اذان میں جب مؤذن پانچوں وقت کی اذان دیتا ہے، پانچوں وقت ندا لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کی اذان کے ذریعے سے پکارتا ہے اور نماز کے لیے بلاتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنے بعد فوراً محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کر دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کر کے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک مسجد و محراب سے مسجد سے باقاعدہ اذان کی آواز آتی رہے گی، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو ان کفار و مشرکین کو اللہ رب العالمین نے منہ توڑ جواب دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک لوگ یاد کرتے رہیں گے جب تک یہ دنیا برقرار رہے گی۔ ہر انسان کی زبان پر جو اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا، باقاعدہ اس کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام آتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ جب تک انسان اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھے گا، جب تک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانے گا، اس وقت تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک اس انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کبھی بھی وہ آدمی کامیاب نہیں ہو پائے گا جو اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھے گا یا محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانے گا۔ تو کامیابی ہماری اور آپ کی اسی میں ہے
کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا لیں اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا لیں. قرآن و حدیث کو ہم پکڑ کر کے چلیں گے تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے. اللہ رب العالمین کے پاس بھی پورا مکمل جواب دے پائیں گے اور قبر کے اندر جب ہم سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, وہاں بھی مکمل طور سے ہم جواب دے پائیں گے, دے لے جائیں گے. لیکن یاد رکھنا کہ اے مسلمانوں, اگر دنیا کے اندر رہ کر کے قرآن کو تو ہم نے پکڑ لیا, حدیث کو چھوڑ دیا, حدیث کو نہیں مانا, تو پھر یاد رکھنا قبر کا مرحلہ انتہائی زیادہ مشکل ہو جائے گا. قبر کے اندر انتہائی زیادہ مشکلیں آ جائیں گی اور انسان اگر اس مرحلے میں انسان پھنس گیا, قبر کے سوال و جواب میں پھنس گیا, تو آگے کا مرحلہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوارنے کے لیے, اور قبر کے اندر جو سوال و جواب کیا جائے گا اس کا جواب دینے میں آسانی ہو, تو اس کے لیے ہمیں نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرنا پڑے گا, اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا, تب جا کر کے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ قبر کے اندر ہر حال میں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر سب کو متنبہ کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اے لوگو, تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض مت کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا, یعنی میری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر کے تلاوت کی جائیں گی, سنائی جائیں گی, میرے قرآن کو پڑھ کر کے پیش کیا جائے گا, اگر وہ بندہ اس سے اعراض کرے گا, اس کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہوگا, جو بھی آیتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی اگر وہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, ایک کان سے کوئی سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا, اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کو قیامت کے روز اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے, ہم ایسے انسان کی بینائی کو, آنکھ کو چھین لیں گے جس کے پاس دنیا کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تھی. کیوں چھینے گا؟ اللہ نے کہا کہ اس نے میری آیتوں سے اعراض کر دیا تھا, میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب یہ آدمی اللہ رب العالمین سے بروز قیامت سوال کرے گا, پوچھے گا کہ اللہ تو نے دنیا کے اندر مجھے آنکھ دی تھی, اے اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر دیکھنے کی صلاحیت عطا کی تھی, میں اپنی آنکھ سے دیکھا کرتا تھا, اے اللہ آج تو میرے پاس آنکھ موجود نہیں ہے تو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں, ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے کہے گا کہ اے انسان سن, دنیا کے اندر تیرے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی, قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کیا جاتا تھا, نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر کے منبر و محراب سے پیش کیا جاتا تھا, لیکن تو جمعہ کے دن آتا تھا, ایک کان سے تو سنتا تھا, دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا, اس لیے تیرا حال یہ ہو رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یاد رکھنا بہت سخت مرحلہ ہونے والا ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں, قرآن کی باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے, سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں, تو یاد رکھنا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, ہر ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اندھا بنا کر کے اٹھائے گا, ہر ایسے انسان کی اللہ رب العالمین ناک کو چھین لے گا جو قرآن کی آیت سننے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے, جو نبی کی حدیث کو سننے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین وہاں پر دوسرے مرحلے میں کرے گا, لیکن قبر کے اندر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے انکار کیا تو قبر کے اندر بھی قبر انتہائی زیادہ دبوچے گی اور قبر کے اندر انتہائی زیادہ تاریکی آ جائے گی, بلکہ اللہ رب العالمین قبر ہی کے اندر عذاب کو نازل کر دے گا, اور جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جائے گی جہنم کے دروازے کو اللہ رب العالمین کھول دے گا. وہ آدمی قبر کے اندر ہی گویا کہ جہنم کی لپٹ کو اور جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا اس کو وہ چکھتا رہے گا. میرے بھائی اور دوستو, اگر جہنم کے عذاب سے نجات چاہتے ہو, اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں,
تو ہم کو ہر حال میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مان کر کے چلنا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کی بات کو مانیے، کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار مت ہو جائیے۔ ہاں جتنے ائمہ ہیں اگر ان کی باتیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں، قرآن و حدیث سے ان کی باتیں میچ کھا رہی ہیں، آپ ان کی بات کو مانیے۔ لیکن اگر ان کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہو رہی ہیں تو بالکل اس کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے ائمہ نے، سارے اماموں نے یہ کہہ دیا کہ میری بات اگر نبی کے حدیث کے خلاف ہو جائے گی، اگر میری بات جو میں کہہ رہا ہوں یا جس پر عمل کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر میری بات محمد الرسول اللہ کے حدیث کے خلاف ہو جائے گی تو میری بات کو دیوار پر مار دینا، نبی کی حدیث کو لے لینا۔ یہ سارے ائمہ کہہ کر کے گئے ہیں۔ یہی ائمہ جن کی آپ اتباع کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، یہی ائمہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر میری باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائیں گی تو اس کو دیوار پر مار دینا، نبی کی حدیث کو لے لینا۔ لیکن دنیا کے اندر ان لوگوں نے صرف امام کی تقلید کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کی صحیح حدیثوں کو ترک کر دیا، نبی کی صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، کامیابی اور کامرانی کس میں ہے؟ کامیابی اور کامرانی اس میں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلے میں بھی یہ پیغام دے دیا تھا، امت کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ میں تم لوگوں کے لیے صرف 2 ہی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 3 چیز نہیں کہا تھا 2 ہی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت سے مراد حدیث مبارکہ ہیں۔ یہی دونوں چیز ہیں۔ اب انہی دونوں چیزوں پر جو آدمی عمل کرے گا وہ کامیاب رہے گا، وہی جنت کے اندر جائے گا، اور جو ان دونوں سے ہٹ کر کے تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہی آدمی جہنم کے اندر جائے گا، اور اسی آدمی کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو مال اللہ رب العالمین نے دی ہے اس مال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے زمین کی باؤنڈری کر رہا ہوں، زمین کو گھیر رہا ہوں، یعنی میرے باپ کا جو مال ہے میں چاہتا ہوں کہ چاروں طرف سے 4 دیواری کر دوں تاکہ وہ باغ میرے اندر آ جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پیڑ پڑوسی کا آ رہا ہے، پڑوسی کا بیچ میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دیوار نہیں کھڑی ہو پا رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس پیڑ کو لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا کہ ایسا ہے تم ادھر آؤ اور یہ پیڑ جو ہے اس آدمی کو دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، اس پیڑ کو کسی حال میں بھی اس آدمی کو نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم روپیہ پیسہ لے کر دو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس ایک پیڑ کے بدلے میں پورا باغ جب مجھ کو ملے گا تبھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس ایک پیڑ کے بدلے میں اپنا باغ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں محمد الرسول اللہ اس دنیا کے اندر اس کو بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا، جنت کے اندر وہ آدمی داخل ہو جائے گا۔ صحابی رسول ابو دہدہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ موجود ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور وہ بہت بڑا باغ ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ کو جنت دے رہے ہیں، میں جنت کو حاصل کرنے کی میرے دل کے اندر تمنا اور آرزو پائی جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس باغ کو اس مسلمان کو دے رہا ہوں ایک پیڑ کے بدلے میں۔ اس کے بعد وہ باغ جب ابو دہدہ دے دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس۔ ان کو معلوم ہوا کہ میری زوج محترمہ اس باغ کے اندر گھوم رہی ہیں جس باغ کو میں نے حوالے کر دیا ہے۔ وہاں پر آنے کے بعد فوراً ندا لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے ام دہدہ، تم باغ سے نکل لاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں رہ گیا ہے، یہ باغ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا ہے، اب تم اس باغ سے نکل کر کے چلی آؤ۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس باغ سے نکل کر کے چلی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، تم نے تو بہت اچھا کام کر دیا، اے
میرے شوہر تو نے تو بہت بڑا کام کر دیا, بہت بڑی نیکی کر دی, اس طرح کی کام کے بارے میں سوچا کرتی تھی. وہ ام طہدہ جو اپنے شوہر کے اس عمل پر یہ کہتی ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کر دیا, اے میری ماں اور بہنوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آج آپ کا شوہر دنیا کے اندر کوئی قیمتی سامان دے دے تو کیا آپ کا یہ دل کہے گا کہ ہاں آپ نے بہت ہی اچھا کیا؟ آپ تو فوراً یہ اعتراض کرنے لگیں گے کہ ایسا ہے کہ آپ نے بہت غلط کام کر دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے بھائی اور دوستو, یہ تھی صحابیات اور یہ تھی صحابہ کرام جو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے, اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے دل کے اندر آخرت کا ڈر پایا جاتا تھا, ان کے دل کے اندر قبر کے عذاب کا ڈر پایا جاتا تھا, خوف پایا جاتا تھا. وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے نیکیوں کو اکٹھا نہیں کیا, نیکیاں کمانے کی کوشش نہیں کی, تو قبر کے اندر بھی جھیلنا پڑے گا اور آنے والی زندگی میں بھی جھیلنا پڑے گا. اس لیے یہ صحابی فوراً اپنے باغ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو مسجد کے اندر اپنے مال کو دینا رہتا ہے تو ہم جیب میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھتے ہیں, 5 روپے کا سکہ تلاشتے ہیں, 10 روپے کی نوٹ تلاشتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کہیں زیادہ نکل آئے. اس طرح سے آپ دیکھیے, جمعہ ہی کے دن دیکھ لیا جائے اسی مسجد کے اندر, بلکہ ہر مسجدوں کا اگر معائنہ کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 5 کا سکہ اور زیادہ سے زیادہ 10 کا نوٹ پایا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, 10-5 روپے تو آج چھوٹے چھوٹے بچے کھا لیتے ہیں, 10 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں. آپ اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے خاطر جو ہے 10 روپے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. جب معمولی سا پیسہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کیسے اس کو قبول کرے گا. اپنے دل کو کھول کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ صحابی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرا اتنا محبوب باغ ہے, فوراً پورا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کا شوق اور اس طرح کی فکر ہمارے دل کے اندر اگر قبر کی ہوگی, قبر کے عذاب کی فکر ہوگی, تو ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں گے. اور بالکل خرچ کرتے رہنا چاہیے. قبر کے اندر آسانی ہو جائے گی, قبر کا مرحلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا. بس ایک واقعہ میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم کے رہنے والے تھے. یہ روم کے اندر رہا کرتے تھے, لیکن ان کو پکڑ کر کے لوگ لائے تھے اور مکے کے اندر ان کو غلام بنا لیے تھے. غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور ویسے ہی انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دیا, کوئی کاروبار شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن بڑھتے ہوئے چلے گئے اور ان کے پاس بہت زیادہ مال اکٹھا ہو گیا, بہت زیادہ مال ان کے پاس جمع ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد ان کو غلامی سے چھڑا کر کے آزاد کرا دیا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں, اس کے کچھ دیر کے بعد جب ان کو خبر لگتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جا چکے ہیں, اب ہم کو بھی جانا چاہیے. یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامان کو تیار کرتے ہیں, اپنے اونٹ کو تیار کرتے ہیں, سارا سامان پیک کر دیتے ہیں, باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں, اونٹ کے اوپر لاد لیتے ہیں اور لے کر کے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کفار و مشرکین سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں صہیب رک جا, تجھ کو مکہ چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے. اے صہیب تو نے اب تک پوری دولت مکہ کے اندر رہ کر کے کمائی ہے, اب تک تو نے دولت کو مکہ کے اندر رہ کر کے کمایا ہے, حاصل کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, میں ایک مال بھی تم کو یہاں سے لے کر کے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں, فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ, اے مکے کے لوگوں, اگر تمہیں میرے مال سے محبت ہے, اگر تم مال کے بارے میں مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں مال کو لے کر کے نہیں جانے دوں گا, تو میں اس مال کو یہیں پر چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہوں. لو پورا کا پورا میرا مال لے لو, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے خاطر آج ہی اسی وقت میں مکے کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہوں اور جا بھی رہا ہوں. یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ صہیب کا پورا مال مکے کے اندر چھن گیا ہے. پورے مال کو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کے حوالے کر کے آ رہے ہیں. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کے بیٹھتے ہیں, فوراً ان کی نگاہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صہیب تو نے بہت بڑی تجارت کر دی ہے، اے صہیب تو نے تجارت بہت ہی بہتر کر لی ہے، تیری تجارت اللہ رب العالمین کو مقبول ہو گئی ہے، یعنی تو نے جو مکے کے اندر مال کو چھوڑ دیا ہے یہ ادا اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ پسند آ گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس ادا کو پسند کر لیا ہے، تو نے اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے مکے کے اندر چھوڑ دیا ہے، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی نماز پڑھا کر کے، اور یہ بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ صہیب تو نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے انسان کو قبر کے اندر عذاب اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، قبر کا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کثرت کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ہی زیادہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے آخرت کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی دین اسلام سے دور ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر شرک و بدعات جیسی مہلک بیماری پائی جاتی ہے، الہ العالمین اس بیماری کو تو ختم کر کے سبھی لوگوں کو عقید توحید پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے دن کی اہمیت سمجھنے کی اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔